السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واقیموا الصلاۃ۔ پیارے ناظرین، آج آپ لوگوں کے خدمت میں پانچواں پارٹ لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پارٹ نمبر 1 میں جس طریقہ سے آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی ہو رہی ہے۔ شاید کہ اس سے آپ لوگوں کو دکھ اور تکلیف ہو سکتی ہے، اسے اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے۔ آج میں جو کہہ رہا ہوں وہ دھیان سے سنیے۔ منگل اور جمعہ کوئی متعین دن نہیں دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ پریشانی اور دقت کی وجہ سے پھر میں آپ لوگوں کے سامنے منگل اور جمعہ نہیں آ پا رہا ہوں۔ اس لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ایسے ویڈیو آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آج میں نماز کا مسائل کو اختتام کروں گا۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ اس مسئلہ کو سماعت فرما لیں کہ آج کا پارٹ نمبر 5 میں جو گفتگو اور لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دوسری رکعت کا مسئلہ۔ پہلے رکعت تک تو آپ لوگ سماعت فرما ہی چکے ہیں، اب دوسری سجدہ سے اٹھ کر تھوڑا سا آرام کر جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، اب دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت سماپت کرنے کے بعد اب آپ کو تشہد کے لیے بیٹھنا ہے، جسے قعدہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اب قعدہ اولیٰ میں آپ کو بیٹھنا کیسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے؟ آج ہمارے سماج سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ رسول کے طریقہ کو کم فالو کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو قعدہ اولیٰ میں یعنی تشہد میں بیٹھنا ہے، بائیں پیر کو بچھا لینا ہے اور دہنے پیر کو اور پنجے کو، دہنے پیر کا ہتھیلی کو بالکل کھڑے رکھنا ہے، قبلہ رخ رکھنا ہے۔ اور اس پوزیشن میں آپ کو ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ ہاتھ کو اپنے گھٹنے پر رکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو ہاتھ رکھنا ہے دہنے ہاتھ کو دہنے پیر کے ران پر، بائیں ہاتھ کو بائیں پیر کے ران پر، اور اس طریقہ سے آپ کو دوسری رکعت میں بیٹھ کر التحیات پڑھنی ہے۔ مشہور دعا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، ایک بار میری زبان سے بھی سماعت فرما لیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس پر جو ہے انگلی کھڑی کرتے ہیں، اور کھڑے کرنے کے بعد اب انگلی کو ہم کو کرنا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ نارمل رکھ دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اشارہ کرتے ہیں، تو انگلی سے ہم کو اشارہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ابھی میں بات کروں گا۔ تو یہ دوسری رکعت میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، جب آپ دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جسے تشہد اور قعدہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس پر بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیں پیر کو بچھا لیں اور داہنے پیر کو بالکل کھڑے رکھیں، اسٹینڈ رکھیں، اور داہنے پیر کا پنجہ، انگلیوں کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر پھر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے، اور یہ نماز کا چوتھا رفع الیدین ہے۔ ہر کسی کو معلوم نہیں وہ کیسے چوتھا رفع الیدین ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ جب آپ نماز شروع کیے تھے وہاں پر رفع الیدین کیے تھے، رکوع میں گئے وہاں رفع الیدین کیے، رکوع سے اٹھے وہاں رفع الیدین کیے، اور یہ ہے نماز کے اندر چوتھا رفع الیدین
کہ آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں رفع الیدین کرنا ہے، چاہے وہ نماز 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، ہر حال میں ہر صورت میں تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو رفع الیدین کر لیں۔ آئیے، جب آپ نماز کی آخری رکعت میں پھر بیٹھیے گا، جسے کہا جاتا ہے قعدہ اخری، اس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر آپ کو تبرک کرنی ہے۔ تبرک کس کو کہا جاتا ہے؟ تبرک کہا جاتا ہے کہ آپ بائیں پیر کو دہنے پیر کے نیچے سے نکال لیں اور دہنے پیر کو کھڑے رکھیں، اور آپ جو ہے سرین کے بل یا کمر کے بل زمین پر بیٹھیں۔ یہ طریقہ ہے اور یہ ضروری ہے نماز کے اندر، یہ کمپلسری ہے۔ ہمارے نوجوان پیارے ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کو یہ سب طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد حتی الامکان کوشش کیجیے اپنی نماز میں اس طریقہ کو فالو کرنے کا۔ تبرک جو کی جائے گی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نسائی کی حدیث ہے، راوی ہے حضرت وائل ابن حجر، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو میں اچھے طریقہ سے دیکھا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو میں دیکھا ہوں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ میں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف دیکھا، آپ جب قیام کرتے تھے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہاتھ کان کی لو کے مقابل پہنچ جایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جانے کی ارادہ کرتے تو وہاں پر بھی آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، حضرت وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ جب آپ آخری رکعت میں بیٹھا کرتے تھے، آخری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھا کرتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد راوی حدیث بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں پیر کے ران پر رکھا کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو بائیں پیر کے ران پر رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دائیں ہاتھ کی اس انگلی سے حلقہ بنا لیا کرتے تھے، اور پھر آگے بیان کرتے ہیں اس انگلی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، حرکت دیتے تھے، اور آگے وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں وَيَدْعُو بِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت دیتے اور ساتھ ساتھ دعائیں پڑھتے جا رہے تھے۔ اس حدیث سے کئی مسئلہ نکلتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انگلی کو اس طرح سے ہلاتے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ہلاتے تھے، ہر دعا پر ہلاتے تھے، ہر دعا پر حرکت کیا کرتے تھے۔ لیکن علماء کا قول ہے اور رائج قول ہے کہ انگلی کو حرکت کیا جائے ہر دعا پر، جیسے کہ آپ التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس التحیات میں کوئی دعا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ انگلی کو نارمل رکھیں، نارمل رکھنا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس انگلی کو التحیات پڑھتے سمے اشہدوں میں کھڑی کر دینی ہے اور الا اللہ میں گرا دینا ہے۔ ایسی کوئی حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اشہد اللہ میں کھڑی کی جائے اور الا اللہ میں گرا دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن علماء کا قول ہے کہ آپ اس انگلی کو حرکت کریں دعاؤں کے ساتھ، بہتر ہے، اور یہی مسئلہ صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں پورے التحیات میں تو انگلی کو اس طرح سے حرکت دے سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اس طرح سے اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، اٹھاتے بیٹھاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ چلیے میں دعا پڑھ کر آپ کو دکھلا رہا ہوں کیسے کیسے انگلی کو آپ کو حرکت کرنی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، یہاں ایک دعا ہے
آپ دعا کر رہے ہیں، یہاں انگلی کو ایک بار حرکت میں لانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آگے پڑھتے ہیں اللہم بارک علی، تو یہاں پر بھی آپ انگلی کو حرکت میں لائیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ساتھیوں، آگے دعا جب پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، تو یہاں پر بھی آپ دعا کر رہے ہیں، انگلی کو حرکت میں لائے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ یہاں دعا ہے، یہاں پر انگلی کو آپ حرکت کریں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، فاغفرنی مغفرتم من عندک ورحمنی، یہ بھی ایک دعا ہے، یہاں پر انگلی کو حرکت کریں، انک انت الغفور الرحیم۔ تو پیارے ساتھیوں، ہر دعا پر انگلی کو آپ حرکت میں لائیے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ شروع سے لے کر ہم انگلی کو حرکت میں لائیں تو آہستہ آہستہ آپ حرکت دے بھی سکتے ہیں۔ اچھا، یہ انگلی ہلائی کیوں جاتی ہے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس انگلی سے گویا کہ شیطان کو نشانہ کر رہے ہیں، گویا کہ آپ شیطان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میری انگلی کے نیچے شیطان بیٹھا ہے تو ہم زور زور سے اور زیادہ تیزی سے انگلی کو کھٹاکھٹ اٹھائیں اور بیٹھائیں تاکہ شیطان کو چوٹ پہنچے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک علامت ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ جیسے کہ حاجی لوگ جاتے ہیں اور شیطان کو جب مینا میں پتھر مارتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں زور زور سے مارتے ہیں، کوئی جوتا چپل بھی چلا دیتے ہیں، کوئی گالی گلوز بھی کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلیوں کو اس طرح سے حرکت میں لایا کرتے تھے، اس طرح سے حرکت دیا کرتے تھے۔ ساتھ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یہ انگلی ہلانے میں شیطان کو اتنی چوٹ پہنچتی ہے کہ لوہے سے بھی زیادہ چوٹ پہنچتی ہے، لوہے سے بھی زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، مان لیجئے شیطان کو لوہے سے مارا جائے، لوہے کی چوٹ سے بھی اس انگلی کی حرکت کی چوٹ شیطان کو پہنچتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس طرح سے آپ کو انگلی حرکت میں لانی ہے۔ اب اتحیات کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف جو مشہور ہے، جس کو امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا ہے، جس کا راوی ہے حضرت کعب ابن عجرہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی، آخر تک یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو اور چھوٹی سی ایک دو دعائیں پڑھ لینی ہیں۔ جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، علمنی دعاء یدعو بها فی صلاتی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسے دعا سکھلا دیجئے جس دعا کو میں اپنے نماز میں پڑھا کروں، جس کے ذریعے سے میں دعا کیا کروں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ رہے نماز میں اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں اپنی جان پر بہت ظلم کر چکا ہوں، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر لیا، ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم کر لیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میرے ظلم کو، میرے گناہ کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف نہیں کر سکتا ہے۔ فاغفر لی، اے اللہ
تو میرے گناہ کو بخش دے، معاف کر دے، من عندکا تیرے طرف سے معاف کر دے، انکا انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں اور بھی دعا ہے، اس دعا کو آپ پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحی والممات، اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم۔ آپ یہاں پر دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اے اللہ میں تیرا پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال، اور میں مسیح دجال کے فتنوں سے اللہ تیرا پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کی فتنوں سے اے اللہ تیرا پناہ چاہتا ہوں، اور قرضہ سے اور گناہ سے تیرا پناہ چاہتا ہوں۔ پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی میں قرض لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ قرض لینے سے آپ کو آٹومیٹک جھوٹ بولنے کی نوبت آ جاتی ہے، وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ اس لیے قرض سے اور گناہ سے آپ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے لوگ اشارہ سے سلام پھیر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، نہیں، پوری گردن کی طرف نظر جانی چاہیے اور گردن بھی گھومنی چاہیے، یہ ہے سلام پھیرنے کا طریقہ۔ اب سلام پھیرنے کے بعد اب جو ہے سلام پھیرنے کے بعد میں جو ہے چاہیے امام صاحب کو کہ امام مقتدی کے طرف اپنا چہرہ کو پھیر لے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاة اقبلنا، حضرت سمرہ ابن جندب بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے، جب اللہ کے نبی سلام پھیر لیتے تو ہمارے طرف اپنے چہرہ کر گھوم جایا کرتے تھے۔ پیارے ساتھیوں، اس طرح سے ہمیں بھی سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں مجھے مقتدی کی طرف اپنا چہرہ کا رخ کر لینا ہے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کو دعا پڑھنی ہے، جیسے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، اعنی ربی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے بعد میں بہت ساری دعائیں، کم از کم آیت الکرسی کو آپ ضرور پڑھ لیں، اور اس طرح سے اور دعائیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اس طرح سے آپ کو ان ساری دعائیں پڑھ لینے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے، مان لیجئے 4 رکعت والی، مان لیجئے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں آپ کو بیٹھنا تھا، لیکن آپ بیٹھے نہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے، کیا نماز کو پھر سے دہرانا ہے یا نماز کو جاری رکھنا ہے؟ نماز آپ کنٹینیو رکھیے، نماز کو جاری رکھیے، اور جب نماز کی چوتھی رکعت پوری کرنے کے بعد ساری دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی پڑھ رہے ہیں، اللہم بارک علی پڑھ رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، ان ساری دعاؤں کے بعد میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدہ کر لیں۔ اس سجدہ کو کہا جاتا ہے سجدہ سہو۔ اس کی دلیل ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مسلسل جاری رکھیں، اور 4 رکعت پوری کرنے کے بعد اور ساری دعاؤں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں 2 سجدہ کیے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھی آج کا انتم بات اور انتم مسائل نماز کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے ویڈیو کے ذریعے سے ضرور فائدہ ملے گا۔ آپ غور سے دیکھیں، دیکھنے کے بعد اس کو آپ فالو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد پھر میں ویڈیو کے ساتھ آؤں گا، دوسرے عنوان اور دوسرے ٹاپک کو لے کر آپ لوگوں سے بات کروں گا، لیکن منگل اور جمعہ والی بات کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ دن متعین نہیں ہے، میں کوشش کروں گا اس طرح کی ویڈیو اللہ تعالی ہمیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی، جلد سے جلد پہنچانے کی
توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔